علیکم دوستوں، ویلکم ٹو سی ایس ایس پریپریشن فار یو کے اندر آج ہم آپ کے لیے لے کے آئے ہیں ایک نئی ویڈیو جس کا موضوع ہے پاکستان کی بنیاد۔ اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ پاکستان کی بنیاد کس طریقے سے جو ہے وہ ڈالی گئی تھی، یا قائد اعظم نے کس کی بنیاد پر جو پاکستان کی بنیاد ڈالی تھی، اور اس کے اندر کون کون سی چیزیں آ گئی تھی، اور اس کے کیا پرپس تھا اس کا، اور مسلمانوں کو اس سے کتنا فائدہ ہوا، اور پاکستان کس طریقے سے ایک الگ ملک کی حیثیت سے بنا۔ تو چلیے دوستوں اس کے اندر دیکھتے ہیں کہ کون کون سی چیز اس میں آگے دے۔ دوستوں ایک اس کے اندر جو ہے وہ قائد اعظم نے ایک بات بولی تھی کہ جب یہ پاکستان بنا تھا، اس سے پہلے قائد اعظم نے ایک بات بولی تھی کہ پاکستان اسی دن وجود میں آ گیا تھا جب ہندوستان کا پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے۔ کہتے ہیں کہ جب یہاں مسلمانوں کی حکومت بھی قائم نہیں ہوئی تھی تو مسلمانوں کی قومیت یہ جو بات کہی تھی قائد اعظم نے بولی تھی جب پاکستان آزاد بھی نہیں ہوا تھا دوستوں، یہ تب کی بات ہے، یعنی تب پاکستان آزاد نہیں ہوا، تب سے یہ بات قائد اعظم بولی تھی کہ پاکستان آزاد تب ہو گیا تھا جب پاکستان کے اندر ہندوستان کا ہندو مسلمان ہوا تھا۔ تو ایک اور بھی بات اس کے اندر یہ کہ پاکستان کے اندر مسلمانوں کی جو قومیت کی بنیاد ہے وہ کلمہ توحید ہے، کیونکہ ہم اسلام کے پیروکار ہیں، تو اسلام کا جو پہلا رکن ہے وہ ہے کلمہ طیب، یعنی جب تک ہم کلمہ نہیں پڑھیں گے تب تک ہم جو ہے وہ مسلمان تو نہیں کہلائیں گے۔ چونکہ پاکستان تو ایک مسلم ملک ہے، تو اس کی حیثیت جو ہے وہ مسلمان ملک ہونے کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو کلمہ توحید کی بنیاد بھی رکھا گیا، کیونکہ ایک پاکستان جو ہے وہ اسلامی ریاست کو سپورٹ کرتا ہے، وہ ایک اسلامی ملک ہے، اس لیے مسلمانوں کی جو قومیت کی جو بنیاد تھی وہ کلمہ توحید تھی، اور وطن اور نسل نہیں تھی۔ باقی ملکوں کے اندر جو لوگ ہیں وہ وطن اور نسل پرستی کو جو ہے وہ زیادہ فوقیت دیتے ہیں، جیسے کہ ہندوستان کے اندر وہ ہندو چاہتے ہیں کہ صرف ہندو ہی ہو اور کوئی قوم اس کے اندر آباد نہ ہو، چونکہ پاکستان کے اندر دو نظریے کی بنیاد پر تو مسلمان ایک ہی قوم رہی، جبکہ ہندو جو ہے وہ ایک قوم نہیں تھے۔ ہندوستان کے اندر صرف ہندو ہی رہتے، وہ ایک قوم نہیں تھے، لیکن مسلمان جو کہ قائد اعظم نے دو نظریے پیش کرنے کے بعد ان کو ایک قوم کا خطاب دیا کہ بھائی مسلمان جو ہے وہ ایک قوم ہے۔ تو ہندوستان کا جب پہلا فرد مسلمان ہوا تو وہ پہلی قوم کا فرد نہیں رہا، وہ جدہ غانہ قوم کا فرد ہو گیا، یعنی ایسے نہیں ہے کہ وہ بس ملک کے اندر ایک مسلمان ہو گیا ہندو تو وہ صرف ایک مسلمان ہی رہ گیا، نہیں، وہ پورے ملک کی جو سمجھ لیں پورے ملک کی پرائورٹی کو جو وہ ہے وہ سپورٹ کرنے لگا، یعنی اس کی پہچان بن گیا، جدہ گانا فرد بن گیا، اور ہندوستان میں ایک نئی اس طریقے سے پھر ہندوستان کے اندر ایک نئی قوم وجود میں آ گئی جو کہ مسلمانوں کی قوم تھی، اور اس وجہ سے ہم نے اپنے ملک پاکستان کو آزاد کروایا۔ دوستوں یہ الفاظ جو تھے قائد اعظم نے بولے تھے، یہ 8 مارچ کو بولے تھے، 8 مارچ 1944 کو بولے تھے، جو پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے اس کی یہ جو الفاظ بولے تھے قائد اعظم محمد علی جناح نے بولے تھے کہاں پر، مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں بولے تھے، یعنی اس نے یہ الفاظ مخاطب ہوتے ہوئے کہے تھے۔ تو دوستوں حقیقت میں یہ ہے کہ قائد اعظم جو کہ ہمارے ملک کے بانی قائد اعظم محمد علی جناح کے یہ الفاظ آب زر سے لکھے جانے کے قابل تھے۔ اس وقت اگر کوئی کہے کہ اس کو لکھنے کے لیے آب زر بھی چاہے تو ہم لکھ سکیں گے، اس لیے ان چند الفاظوں میں لفظوں نے انہوں نے پاکستان کے قیام کی نفی کرتے ہوئے مسلمانوں کی قومیت کی بنیاد جو ہے وہ بیان کی تھی، کہ کہا تھا قائد اعظم نے کہا تھا کہ بھائی مسلمانوں کی جو بنیاد ہے وہ ہے کلمہ توحید، اور دوسری جانب پاکستان کے نظریاتی احساس کو بھی اجاگر کر دیا کہ پاکستان کے جو ہے وہ الگ احساس ہے، ان کے الگ جو ہے وہ کلچر الگ ہے، ان کا فلسفہ الگ ہے، ان کا رہن سہن الگ ہے، مذہبی حساب سے دیکھیں گے تو ہر چیز ان کی الگ ہے۔ تو یہ قائد اعظم نے بات بولی تھی، یہاں تک انہوں نے یہ بھی واضح کیا تھا کہ پاکستان ایک نظریاتی ریاست ہے، یعنی ایک نظریے کے اوپر بننے والی آئیڈیولوجیکل کنٹری ہے، اس کے اوپر ایک ہی نظریہ بنایا گیا تھا، اور اس نظریے کی بنیاد جو تھی وہ لا الہ الا اللہ کے اوپر بنائی گئی تھی، یعنی ہم جو اب نعرہ لگاتے ہیں آج کل پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، تو اسی وجہ سے اوپر پاکستان کی جو ہے وہ بنیاد ڈالی گئی تھی۔ پاکستان ایک مسلم جمہوریت ہے، اسلامی جمہوریت پاکستان ہے، اس کی بنیاد جو ہے اسلام کی ستون پر بنائی گئی ہے، اور اس کا ستون جو پہلا ستون ہے وہ پہلا رکن جو ہے وہ کلمہ طیب ہے، یعنی پہلا کلمہ طیب جو ہم پڑھتے ہیں وہ اس کے اوپر بنائی گئی تھی۔ دوستوں اسی طریقے سے ہم پاکستان کے اوپر اور بھی جو ہے مزید اچھی ویڈیو، انفارمیٹنگ ویڈیو آپ کے لیے بناتے لائیں گے، ایک اچھے اور آسان وے کے اندر، تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ میری بنائی ہوئی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ میں آپ لوگوں سے التجا کرتا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔